والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آقا دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اردو والے ہیں زیادہ یہاں پر تو اردو کا بیان چلے گا. سارے اردو والے ہی ہیں. آسان ہوئی آتی ہے. ابھی آپ جلوس سے واپس آئے ہیں. لفظ چرچا سمجھتے ہیں؟ چرچا جن کی اچھی اردو ہوگی وہ سمجھتے ہوں گے. جی بالکل. جن کی اچھی اردو نہیں ہے ان کو ایسے گاڑے لفظ سمجھ میں نہیں آتے. چرچا کہتے ہیں کسی چیز کا خوب اعلان کرنا، سبحان اللہ. کسی معاملے کی دھوم مچا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چرچا. تو اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چرچا کرنے کا حکم اللہ نے دیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ چرچا کیسے کریں. اگر میں یہ کرتا ہوں کہ میں گھر میں بیٹھ کے کسی کونے میں تسبیح پڑھ لیتا ہوں درود پاک کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نے کہا میں روزہ رکھوں گا. میں نے تسبیح پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، تو خوشی تو میں نے بھی منائی بے شک. لیکن کیا میں نے چرچا کیا؟ نہیں. یہ جو بتیاں لگائی ہیں نا آپ نے، یہ آپ چرچا کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کسی نعمت پر خوشی منا رہے ہیں. بے شک. جھنڈے آپ لوگوں نے گھروں پہ لگائے، گاڑیوں میں لگائے، دکانوں پہ لگائے، یہ کیا ہے؟ اعلان کر رہے ہیں نا، لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں. اور پھر جب لوگ گھروں سے نکلے، گاڑیوں میں بیٹھے، پیدل چلے، جلوس نکالے، سڑکوں پہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، تو انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا بڑا چرچا. سبحان اللہ. یعنی خوب چرچے کا حکم ہے نا، تو خوب مطلب بہت. تو اب ہم لوگوں کی طاقت میں اتنا صحیح ہے، اسی کو ہی ہم بہت کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہ تو اس سے زیادہ کے حقدار ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کر کے آئے ہو. بے شک. تو یہ کوئی پوچھے آپ سے کہ بھائی یہ جلوس ولوس کیوں نکالتے ہو، کیونکہ یہاں ساؤتھ افریقہ میں جلوس نکلتے تھے پروٹیسٹ کے لیے، احتجاج کے لیے، کیونکہ ایک اپارتھیڈ کا ٹائم تھا اور مظلوم لوگ جو تھے
وہ جلوس نکالتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ پروٹیسٹ ہی ہوتا تھا. تو کئی لوگ سمجھتے ہیں آر وی پروٹیسٹنگ اباؤٹ سم تھنگ، کیا ہم کسی معاملے کا احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئے ہیں؟ تو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی احتجاج نہیں کر رہے، ہم اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جو سب آپ کر رہے ہیں نا، یہ محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. جس کے دل میں محبت ہے وہ یہ سب کرتا ہے. حضور ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام شاہد ہے. کیا ہے؟ شاہد. شاہد کا مطلب ہوتا ہے حاضر. سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا شاہد کا حاضر و ناظر، کیونکہ جو حاضر ہو اور اندھا نہ ہو تو وہ ناظر بھی تو ہوگا نا. بے شک بے شک. تو معنی تو اعلیٰ حضرت نے بڑا صحیح کیا ہے کہ شاہد کا معنی کیا ہے؟ حاضر و ناظر. بھئی ہم یہ تو جملہ ہم جنازے میں بھی کہتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اے اللہ ہمارے شاہد کی مغفرت کر، ہمارے غیب کی مغفرت کر، یعنی جو ہمارا حاضر ہے اس کی بھی مغفرت کر، اور جو ہم سے چھپا ہوا ہے اس کی بھی مغفرت کر. تو کون انکار کر سکتا ہے کہ شاہد کا معنی حاضر نہیں ہے؟ تو جو محبوب ہوتا ہے نا، جسے آپ محبت کرتے ہیں، اس کو بھی شاہد کہتے ہیں. کیوں اس کو شاہد کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ عاشقوں کے دلوں میں رہتا ہے. سبحان اللہ. تو حضور تو ہمارے دلوں میں ہیں. حضور ہمارے محبوب ہیں، اور محبوب بھی ایسے ہیں کہ ان کے جیسا محبوب کبھی نہیں ہوا. لیکن لوگوں نے محبتیں کی ہیں، ان کے محبوب بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی انسان تھا یا کوئی آبجیکٹ تھا جس سے اس نے محبت کی. لیکن حضور ایسے محبوب ہیں کہ انسان تو ان سے محبت کرتے ہی ہیں، جانور بھی ان سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ. پتھر بھی ان سے محبت کرتے ہیں، پرندے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق ان سے محبت کرتی ہے. بھائی لیلا سے مجنون نے محبت کی نا، کیا بکریوں نے لیلا سے محبت کی؟ کیا مچھلیوں نے لیلا سے محبت کی؟ کیا جانوروں نے اور درختوں نے لیلا سے محبت کی؟ نہیں، صرف ایک بندے نے محبت کی. لیکن حضور ایسے محبوب ہیں کہ ساری مخلوق ان سے محبت کرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر جو محبوب ہوتے ہیں نا، ان سے جو محبت کرنے والے ہیں، وہ کوئی ایک آدھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجنو نے لیلا سے محبت کی، فرحاد نے شیریں سے محبت کی. قصے ہیں نا ان کے، ہیر رانجھے کے قصے ہیں، اس کے قصے ہیں، تو اس کے قصے ہیں، محبتوں کی کہانیاں ہیں. لیکن ایک محبت کرنے والا اور ایک وہ ہے جس سے محبت کی گئی. لیکن حضور ایسے محبوب ہیں کہ ایک نہیں لاکھوں نے محبت کی اور ہر دور میں محبت کی. سبحان اللہ. اچھا وہ دوسرے جو محبت کرتے ہیں نا، تو وہ تو کچھ دیکھتے ہیں، وہ نظر آتا ہے محبوب، نظر پڑتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. لیکن حضور ایسے محبوب ہیں کہ کروڑوں لوگوں نے، اربوں لوگوں نے حضور کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن محبت کرتے. سبحان اللہ. لیکن بڑے حسین لوگ گزرے ہیں، بڑے حسین لوگ گزرے ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا مشہور ہے، سبحان اللہ. لیکن وہ دنیا سے تشریف لے گئے نا. ہم ان کے حسن کی بات تو کرتے ہیں، قرآن پاک میں پوری سورہ یوسف ہے. بے شک. جب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ بھی آتا ہے. مجھے ایک بندہ دکھا دو اس دنیا میں جو عاشق یوسف ہے. دنیا ساری چھان مارو، آپ کو یوسف علیہ السلام کے حسن کا آج کے دور میں اس وقت کوئی عاشق نہیں ملے گا. لیکن حضور ایسے محبوب ہیں کہ پچھلا دور ہو یا آج کا دور ہو، کروڑوں حضور کے عاشق دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایسے عاشق ہیں کہ جان لے بھی لیتے ہیں، جان دے بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ گہرا عشق. ہائے. آج ایک ایسے عاشق کا عرس بھی ہے. سبحان اللہ. حضرت غازی علم الدین شہید سبحان اللہ. رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا آج عرس ہے تو ان کی یاد آ گئی. سبحان اللہ. جو جان لے بھی لیتے اور پھر خوشی سے دے بھی دیتے. سبحان اللہ. انہوں نے جان لی گستاخ کی، پھر جب پھانسی پہ چڑھنے لگے تو خوشی سے چڑھ گئے. لوگ کہتے رہے بس انکار کر دو، بس اتنا کہہ دو کہ میں نے مرڈر نہیں کیا ہے اس گستاخ کا، ہم آپ کو چھڑوا لیں گے یا آپ کی پھانسی عمر قید میں بدلوا دیں گے یا کچھ کر لیں گے. کہا نہیں، میرے آقا میرا انتظار فرمائے. اور یہی معاملہ حضرت ممتاز غازی ممتاز قادری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہوا. بے شک. یہ عشق ہے. یہ ایسے محبوب ہیں کہ ہر دور میں ان کے عاشق ہیں. تو اس عشق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو جب اس عشق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تو ان کے عشق کے رزلٹ میں جو یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں اس کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا. بے شک. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. بے شک. اعداء کہتے ہیں دشمنوں کو، عدو کی جمع ہے، اعداء دشمن، اینیمیز. یا رسول اللہ جو بھی آپ کے دشمن ہوئے ماضی میں وہ بھی مٹ گئے، جو ابھی اس پریزنٹ ٹینس میں جو حال میں دشمن ہیں وہ بھی مٹ رہے ہیں، ایک ایک کر کے مٹ رہے ہیں. اور نہ مٹے گا، یہ فیوچر ٹینس آ گیا. تو نہ تو ماضی والے آپ کے دشمن بچے، نہ پریزنٹ حال ٹینس والے آپ کے دشمن بچے، نہ جو فیوچر میں آئیں گے وہ بچیں گے انشاءاللہ. تو بچا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچا یہ ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. یہ جو چرچا کر کے آئے ہو نا، یہ جو چرچا کر کے آئے ہو ابھی جلوس سے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ نہ کبھی مٹا تھا نہ کبھی مٹے گا، کیونکہ یہ جلوس تو ہر دور میں نکلے، یعنی یہ چرچا تو ہر دور میں ہوا ہے. پہلے نبی بھی کرتے تھے، ان کی امتیں بھی کرتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور یہ ہوتا رہے گا. پہلے نبی پتہ کیا کہتے تھے اپنی امتوں سے؟ وہ آئیں گے. کیا کہتے تھے؟ وہ آئیں گے. حضور کی تعریفیں کرتے تھے، صفتیں بیان کرتے تھے، پھر کہتے تھے وہ آئیں گے، وہ آنے والے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حضور کی صفتیں بیان کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آ گئے ہیں. سبحان اللہ. بس فرق صرف ٹینس کا ہے، ورنہ بات ایک ہی ہے. وہ بھی یہی بات کرتے تھے، ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. وہ کہتے تھے آنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں آ چکے ہیں.
تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ایک کا محبوب بنا دیا ہے تو پھر ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے. نبی بھی ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی امتیں بھی ان سے محبت کرتی ہیں, ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور قیامت کے دن تو خیر کافر تو بد نصیب ہے, وہ تو جہنم میں جائیں گے, حضور کی محبت اور بڑھ جائے گی. جب میدان حشر لگے گا نا تو جو انبیاء ہیں وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے کافروں کو تبلیغ کر دی, اور وہ مکر جائیں گے. تو ہم حضور کی امت ہم جا کے گواہی دیں گے کہ یا اللہ ان نبیوں نے تبلیغ کی ہے. تو وہ کہیں گے کہ یہ لوگ تو ہم جیسے ہیں, یہ تو تھے ہی نہیں اس وقت, یہ خود برے لوگ ہیں, خود گناہ کرتے ہیں, تو ان کی گواہی تو مانی نہیں جا سکتی, انویلڈ گواہی ہے. تو ہم سے پوچھا جائے گا حضور کی امت سے, تم نے کیسے گواہی دی, تم تو تھے ہی نہیں. تو ہم کہیں گے ہم کو ہمارے نبی نے بتایا ہے, سبحان اللہ, کہ پچھلے نبیوں نے تبلیغ کی ہے. پھر نبیوں کا دعویٰ ہے نا کہ ہم نے تبلیغ کی ہے, تو ان کی گواہی کے لیے آخر میں حضور آئیں گے, سبحان اللہ, اور حضور کی گواہی پہ فیصلہ ہوگا. اب وہ میدان محشر لگا ہوا ہوگا, جب یہ ہے نا کہ اب وہ آئیں گواہی دیں تو فیصلہ ہو. جب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے اور اس کے حق میں کوئی گواہ ہے تو اس کو گواہ کتنا پیارا لگتا ہے. کورٹ کیس چل رہا ہے, آپ نے دعویٰ دائر کیا, جج کہے گا وٹنس کہاں ہے, کیونکہ اس کے سارے دعوے کا دار و مدار وٹنس پر ہے. تو اس کو وٹنس بڑا اچھا لگتا ہے, اس کو وٹنس سے پیار ہے. تو سارے نبیوں کے دعوے کے وٹنس کون ہوں گے, حضور ہوں گے. اس لیے سارے نبی حضور سے بڑی محبت کریں گے, سبحان اللہ, کیونکہ ان کی گواہی ہوگی تو ہماری بات سچی ہوگی. اور پھر میدان محشر میں آنکھیں تک رہی ہوں گی کہ وہ آئیں گے تو فیصلے ہوں گے. تو ہر کوئی ادھر دیکھ رہا, ادھر دیکھ رہا, ادھر دیکھ, کہاں سے آئیں گے, کہاں. سب میدان محشر میں ایک ذات کا انتظار ہو رہا ہے, سبحان اللہ, وہ کدھر سے آئیں گے, ان کے آنے پہ فیصلے ہوں گے. پھر اچانک ایک دھوم مچے گی, وہاں بھی چرچا ہوگا, سبحان اللہ, آوازیں اٹھیں گی, وہ آ گئے, وہ آ گئے, وہ آ گئے. ہمارے اور ہر ایک کی آنکھیں ادھر پھریں گی اور سب حضور کو آتا ہوا دیکھیں. سبحان اللہ, اور حضور میدان محشر میں آ کر پوچھا جائے گا حضور سے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب ہم گواہی دیں گے تو کافر کہیں گے یہ تو تھے ہی نہیں. اب حضور گواہی دے رہے ہیں جو سب سے آخر میں آئے ہیں, تو یہی آرگیومنٹ کافر حضور کے بارے میں بھی تو دے سکتے تھے. یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو آخری نبی ہیں یہ تو ہمارے نبیوں کے دور میں تھے ہی نہیں, تو یہ گواہی کیوں دے رہے ہیں. لیکن وہ حضور کی شہادت پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر بھی جانتے ہیں کہ حضور کی گواہی پکی اور آنکھوں دیکھی گواہی ہے. باقیوں کی گواہی سنی ہوئی تھی, تو جب ہم نے سنی ہوئی گواہی دی تو ہماری گواہی پہ اعتراض ہوا, اور جب آنکھوں دیکھی گواہی آئے گی تو کوئی کافر بھی اعتراض نہیں کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضور کو تو حاضر ناظر کافر بھی مانتے ہیں, تو آپ مسلمان ہو کر حضور کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کرو گے تو آپ ان سے بھی بدتر ہو گئے. کیونکہ کافر تو مان رہا ہے کہ ان کی گواہی پوری ہے, دیکھی ہوئی ہے, اور یہاں لوگ کہتے ہیں حاضر ناظر کہہ دیا تو آپ مشرک ہو گئے. الحمدللہ آج ہم کو موقع ملا
کہ ہم نے اللہ کی عظیم نعمت کا خوب چرچا کیا. اب اس طرح جلوس اور جلسے اور یہ سب کرتے رہا کرو، لیکن شریعت کی پابندی کے ساتھ. اچھے اچھے علماء کو لاؤ، اللہ کا خوف رکھنے والے نان پروفیشنل نعت خانوں سے نعتیں سنو، تب دل میں پیار آئے گا. میں نے نان پروفیشنل کہہ دیا، اس کو یاد رکھیے گا، کیونکہ جو عشق سے پڑھتے ہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم نے اتنا پیسہ لینا ہے تو اتنا پیسہ لینا ہے. وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. وہ تو آقا کو راضی، وہ تو جیب سے پیسے لگا کے چلے جاتے ہیں. یہاں تو لوگ فرسٹ کلاس کے جہاز کے ٹکٹ مانگتے ہیں بھائی. تو سچے عاشق رسول جو نعت خانہ ان کو لایا کرو، سبحان اللہ. اچھے بہترین علماء کو لایا کرو کہ جو آ کر نعرہ بیان کریں. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. وما علینا الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر.